بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ گونج یہ نہیں ہونی چاہیے، بس سادہ چلاؤ، بات بالکل تھوڑی کرو۔ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام، تھوڑے تے رمضان تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلیاں امتاں دے اتے اے روزے فرض کیتے گئے سن، لعلکم تتقون، رمضان دے روزے رکھو تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال،
غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ۔ گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دا شبان دا آخری جمعہ، آخری جمعے دے اندر میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام رمضان واسطے صحابہ نو تیار کر دے، پھر رمضان آ رہا ہے تیاری کر لو، اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی رمضان دے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر رمضان دے فضائل اور رمضان دی خصوصیات کی نے، رمضان المبارک دے اندر ضروری اعمال کیڑے کرنے نے، روزہ اور روزے دی فضیلت کی ہے، اور اس رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ میں اس متعلق کچھ گزارشات اس احباب دے سامنے کراں، توجہ نہ، کامل استغراق نہ، میری بات نو سننا ہے۔ رمضان المبارک دا رمضان ہے رمز وچوں، را میم زواد رامازا، یہ مانا ہوتا ہے پیراں دیاں تلیاں دے سڑن نو عربی دے اندر رمز کیا جاتا ہے، یعنی یہ گرمی دے اندر بندہ فرش تے ٹرتا ہے نا، تے فرش تپیا ہوئے تو تھلیوں تلیاں سڑدیاں نے، تلیاں دے جلن نو سڑن نو عربی چ رمز کیا جاتا ہے۔ تو لہذا رمضان دے وچوں رمز وچوں رمضان ہے، تو رمز الذنوب، یہ جڑا رمضان ہے نا، یہ ساڈے گناہاں نو جلان آیا ہے، جہنم دے راہ تو لان آیا ہے، جنت دے راہ تے پان آیا ہے، اور نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کران آیا ہے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب تسی لوگ ہو کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان پھر دوبارہ آ رہے ہیں، ورنہ نظر ماریے پچھلے سال کنے لوگ ایسا وہ اس سال کوئی نہیں۔ ساڈے محدثین 6 مہینے پہلے ہی دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے سن، اللہ سانو رمضان دے مانن دی توفیق دے۔ 6 مہینے پہلے تے جدو رمضان گزر جاندہ پھر اللہ کے دعاواں کر دے، اللہ رمضان دیاں عبادات، رمضان دے روزے، قیام، صدقات و خیرات، رمضان تے جڑے عمل کیتے نے اللہ وہ قبول کر لے۔ یعنی رمضان گزر جاندہ پھر اعمال دی قبولیت دی دعا کر دے، تے جدو رمضان آ رہا ہوندا 6 مہینے پہلو ہی رب اگے ترلے پانے شروع کر دیں، کیونکہ رمضان دیاں نیکیاں بڑیاں قدر والیاں، نمازاں، زکاتاں، صلاۃ، صدقات و خیرات۔ آئیے نبی ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آمینہ دے لال دے کول نہ 2 بندے آئے تے آن کے انہوں نے اسلام قبول کی تھا۔ انہاں دوہاں دے وچوں ایک بڑا نیک سی، یعنی وہ تہجد گزار سی، قرآن پڑھدا سی، نوافل کثرت نہ پڑھدا سی،
ایک بندہ جڑا سی وہ نوافل نہیں سی پڑھتا، صرف فرائض ہی ادا کرتا سی۔ ہن جیڑا بندہ